حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار پیدل چلنے والے کو، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور قلیل کثیر کو سلام کریں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4632۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4812۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی شخص کو فاسق یا کافر کہہ کر پکارتا ہے اور اگر وہ شخص جسے پکارا جا رہا ہے ایسے نہ ہو تو پھر وہ بات اس کہنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4816۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے کہا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کی امت کے خطیب حضرات ہیں جن کے قول و فعل میں تضاد تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4801۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک روز فرمایا، ایک آدمی کھڑا ہوا تو اس نے اظہار فصاحت کے لیے بات کو طول دیا تو حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ بات کرتے وقت بیانہ روی اختیار کرتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے جانا یا مجھے حکم دیا گیا کہ میں بات میں اختصار کروں کیونکہ اختصار بہتر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4803۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ کون سی چیز زیادہ تر لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ پھر فرمایا، اللہ کا تقوی اور حسن خلق۔ کیا تم جانتے ہو کہ کون سی چیز زیادہ تر لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی؟ پھر فرمایا، دو چیزیں، منہ اور شرمگاہ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4832۔